بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ آگے فرمایا اس حدیث میں آگے المؤمن من امنہ الناس علی دمائہم و اموالہم، اور بعض کتابوں میں اس کو الگ حدیث شمار کیا گیا ہے۔ المؤمن من امنہ الناس علی دمائہم و اموالہم، مومن وہ ہے کہ جس سے دوسرے لوگ اپنی جانوں اور اپنے مالوں کے بارے میں مطمئن رہیں۔ من امنہ الناس، مومن وہ ہے کہ جس سے لوگ مطمئن رہیں، امن میں رہیں، علی دمائہم و اموالہم، اپنے جانوں اور اپنے مالوں کے اعتبار سے، یعنی انہیں اپنی جان اور مال کا کوئی خوف نہ ہو کہ جس شخص سے، وہ شخص مومن ہے۔ دمائہم دمن کی جمع ہے، ہمارا خون ہے، اور دمن جو ہے یہ اصل میں دمیون تھا، دمیون تھا، اور اس میں لام کلمے کو حذف کیا گیا، جو یا تھا اس سے یہ دمن بن گیا، اس کی حرکت میم کو دے دی، اس سے یہ دمن بن گیا۔ اموالہم مال ان کی جمع ہے، اس کا معنی ہے دولت۔ یہ حدیث جو ہے یہ اس کا جز ہے پچھلی حدیث کا، المسلم والی، اور مطلب یہ ہے کہ ایک مومن کی خوبی یہ ہے، مسلمان کی خوبی یہ ہے کہ وہ نہ تو اس سے کسی کو بھی تکلیف نہ پہنچے، نہ زبان کی وجہ سے اور نہ ہی ہاتھ سے، حتیٰ کہ اور بھی کسی ذریعے سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے بلا وجہ، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، ذمی ہو یا حربی ہو۔ ذمی اسے کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے ملک میں جو غیر مسلم رہ رہا ہو اور وہ جزیہ دے کر رہ رہا ہو، یعنی ظاہر سی بات ہے غیر مسلم، آج کل کا تو نظام ہی سارا، اسلامی نظام تو سارا تباہ و برباد ہوا پڑا ہے، ہر جگہ انگریز کا نظام، ہر جگہ ان کا ظالموں کا نظام ہی چل رہا ہے۔ تو ذمی انہیں کہتے ہیں، آج کل انہیں جیسے اسلامی ملک میں انہیں اقلیتیں کہا جاتا ہے، اسلامی ملک میں ان لوگوں کو اقلیتیں کہا جاتا ہے جو غیر مسلم رہ رہے ہوں مسلمانوں کے ملک میں، ان کی مملکت میں، اور مسلمان ظاہر سی بات ہے ٹیکس بھی وہ دیتے ہوں، آج کل تو مسلمان بھی ٹیکس دیتے ہیں، ورنہ یہ ہوا کرتا تھا کہ مسلمانوں کے ملک میں جو غیر مسلم رہتے تھے وہ ٹیکس دیتے تھے۔ بہرحال اس کی وجہ سے مسلمانوں کے ذمے ان کی جو ہے اسلامی مملکت کے ذمے ہوتی تھی ان کے جان مال کی حفاظت کرنا، یا ان کی جو ہے اگر کوئی عبادت گاہیں ہیں تو ان کے حفاظت کرنا، یعنی یہ سمجھ لیں وہ ٹیکس دے رہے ہیں، ٹیکس دے کر رہ رہے ہیں تو ان کو سیکیورٹی فراہم کرنا، جس طرح مسلمانوں کے عبادت گاہوں کے مساجد مدارس کی حفاظت کرنا، مسلمانوں کی حفاظت کرنا اسلامی مملکت کے ذمہ ہے۔ اکثریت کی جس طرح یہ حفاظت مسلمان مملکت کے ذمہ ہے اسلامی مملکت کے، تو اسی طرح جو اس ملک میں اقلیتیں ہیں یعنی غیر مسلم جو ہیں، ان کی اگر وہ ٹیکس دے کر رہ رہے ہیں جیسے، تو ان کی حفاظت کرنا بھی ان کے ذمہ ہوتی ہے۔ حفاظت کی بات کی ہے میں نے، اور کوئی بات نہیں کی کہ ان کی مثال کے طور پہ ان کے عبادت گاہوں کی تعمیرات میں تعاون کرنا یا یہ کرنا، یہ میں نے بالکل بھی نہیں کہی ہے، یہ ذہن میں رہے۔ کیوں کہ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان کے تحت، کہ ان لوگوں کی یعنی
نیکی پر تو معاونت کرو، گناہوں پر کسی کی بھی معاونت نہ کرو۔ مسلمان کی گناہ پر، یعنی شریعت کے اسلام کے مخالف کسی کام پر مسلمان کی معاونت نہیں کی جا سکتی، تو غیر مسلم کی کس طرح کی جا سکتی ہے؟ اور خاص طور سے غیر مسلموں کے جو مذہبی معاملات ہیں، ان میں تو کسی طور شریعت نے گنجائش نہیں دی کسی طور بھی کوئی ایسا کام کرنے یا کوئی ایسا لفظ بولنے کی کہ جس کی وجہ سے ان کے مذہبی جو تہوار ہوتے ہیں اس کو سمجھے کہ مسلمان کے کوئی ایسا کام کرنے یا کوئی ایسا بولنے کی وجہ سے ان کے اس کو مذہبی اس کو عزت ملتی ہو، اس کی بالکل اجازت نہیں دی شریعت۔ تو اس صورت کے اندر مومن وہ ہوتا ہے کہ جس سے بلا وجہ کسی کو کوئی پریشانی کوئی تکلیف نہ پہنچے، بلکہ لوگ جو ہے اس سے امن میں رہیں۔ یہی مسلمان اور مومن کی صفات اور خصوصیت ہے۔ اب کس طرح چین اور امن اور سکون میں رہیں گے؟ ظاہر سی بات ہے، ایک مومن یا اور ایک مسلمان کے جو معاملات ہوں گے، وہ معاملات ہی کسی نہ کسی کو یا لوگوں کو اس بات پر جو ہے آمادہ کریں گے کہ لوگ اس پر اعتبار کریں یا لوگ اس سے ڈریں اور بے اعتباری کریں جو انسان کے معاملات ہوتے ہیں۔ اس کی ترکیب دیکھیں، المؤمن مبتدا ہے، من من جو ہے یہ موصولہ ہے، امینہ یہ فعل ہے، اور ہا یہ مفعول ہے۔ ہا جو ہے یہ مفعول ہے۔ الناس، الناس یہ فاعل ہے، اعلی حرف جار، دما مضاف، ہم مضاف الیہ، ہم دماء مضاف، ہم مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ معطوف، اور معطوف معطوف علیہ سے مل کر یعنی اموالہم، دمائہم، یہ مضاف مضاف الیہ مل کر بنیں گے معطوف، پھر واو حرف عطف، اور اموال مضاف، اور ہم ضمیر مضاف الیہ، یہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر معطوف، معطوف معطوف علیہ مل کر یہ مجرور بنیں گے علی جار کے، اور علی حرف جار اپنے مجرور سے مل کر یہ متعلق ہوگا امینہ فعل کا۔ امینہ فعل اپنے فاعل اور ہاں ضمیر جو مفعول ہے اس سے اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر من موصولہ کا صلہ ہوگا، من موصول اپنے صلے سے مل کر المؤمن مبتدا کی خبر ہوگی، اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ آگے فرمایا والمجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، والمجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، حقیقی مجاہد وہ ہے جو اللہ کی اطاعت اور عبادت میں اپنے نفس سے مجاہدہ جس نے کیا، جس نے اپنے نفس سے مجاہدہ کیا اللہ کی اطاعت اور عبادت میں، حقیقی مجاہد وہ ہے۔ مجاہد یعنی پوری مکمل اطاعت کرنا، اطاعت میں اپنا صرف کرنا۔ جہدہ یہ باب فتح سے ہے، جہدن اس کا معنی ہوتا ہے کوشش کرنا، بہت کوشش کرنا۔ اسی طرح طاعت، طاعت جو ہے طاعتی، یہ اس کا معنی ہے فرما بردار ہونا۔ طاع باب نصر سے طاع یطوع، اس کا معنی ہوتا ہے فرما بردار ہونا۔ اس میں اصل میں فرمایا کہ مجاہد
جہاد کرنا، جو جہاد کرنا ہے، اصل جہاد تو اپنے نفس سے کرنا ہے، کیونکہ نفس سے جہاد کرنا، نفس بھی انسان کا دشمن ہوتا ہے، اور نفس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، یعنی نفس 3 حالتوں میں ہوتا ہے، وقتاً فوقتاً۔ نفس امارہ سب سے پہلے وہ ہوتا ہے، نفس امارہ یعنی سرکش نفس۔ نفس امارہ یہ انسان کو نیک کام بالکل بھی نہ کرنے دے، اور برے کام اور گناہ کے کاموں پر آمادہ کرے، ابھارے، یعنی برے کاموں کا حوصلہ دے، گناہوں کا، برائیوں کا، ان کا حوصلہ دے، لیکن نیک کام کے معاملے میں سستی پیدا کر دے، کوئی نیک کام اس سے نہ ہونے دے، اور جو کام اس سے ہو اس کام کو گناہ ہی بنا دے، یا تو ہو ہی گناہ کے کام اس سے، یا اس کام کو گناہ بنا دے، اس طرح کے کام کروائے۔ اس کی مثال میں آپ کو ایک دیتا ہوں کہ کوئی ایسے ایک تو نیک کام ہی نہ کرے، گناہ کے ہی کام کروائے، یا اگر کوئی نیک کام کسی سے کروائے تو اس کو بھی گناہ بنا دے۔ مثال کے طور پہ کوئی خاتون نماز پڑھ رہی ہیں اور اپنی ویڈیو بنا کر یوں سمجھ لیں کہ سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر رہی ہیں۔ اب وہ نماز پڑھ رہی ہیں بظاہر، لیکن ہو کیا رہا ہے کہ سوشل میڈیا پر اپنی ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہیں، بے پردہ ہو رہی ہیں لوگوں کے سامنے، یعنی وہ بے پردہ آ رہی ہیں۔ یا کوئی تلاوت کر رہی ہے، خاتون تلاوت کر رہی ہے، اچھی بات ہے، لیکن وہ تلاوت ویڈیو ریکارڈنگ کر رہی ہے، اور بے پردہ آ رہی ہے، سب لوگوں کے سامنے آ رہی ہے، ان کی آواز بھی لوگ سن رہے ہیں۔ اسی طرح کوئی خاتون جو ہے نعت وغیرہ پڑھ رہی ہیں، وہ لوگوں کے سامنے، یعنی ان کی ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اور جو ہے لوگ دیکھ رہے ہیں، بظاہر کیا کام کہ نیک کام کروا رہے ہیں، لیکن وہ ان کو گناہ بنا رہے ہیں۔ کیوں کہ یہاں بے پردگی کی وجہ سے ان کے سارے عمل برباد ہو رہے ہیں۔ اسی طرح کوئی شخص ہے، اس سے کام کروا رہا ہے، کوئی نیک کام کروا رہا ہے، مگر بطور ریا کے، دکھلاوے کے، وہ جو ہے وہ کوئی نیک کام کر رہا ہے، تو وہ نیک کام کروا تو رہا ہے اس سے، یعنی کر تو رہا ہے وہ، لیکن یہ اس نیک کام کو برباد کر رہا ہے۔ تو یہ نفس امارہ کہلاتا ہے، سرکش نفس انسان کو سرکشی کی دعوت دیتا ہے۔ پھر جب انسان کو اپنے گناہوں پر شرمندگی ہوتی ہے، اور انسان خود کو ملامت کرتا ہے اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے، تو وہ نفس جو ہوتا ہے وہ نفس لوامہ کہلاتا ہے، یعنی وہ اس کو ملامت کرنے والا نفس، کہ اس کو ملامت کر رہا ہے کہ وہ بندے کے دل میں احساس پیدا ہو رہا ہے، اب اس کا نفس امارہ سے بدل کر لوامہ میں بدل گیا، کہ اب یہ اس کو اپنے غلطی کا، اپنی کوتاہی کا احساس ہو رہا ہے، اور وہ اس کو نفس ملامت کر رہا ہے۔ پھر ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ بندہ جو ہے نیک اعمال کرتا ہے، نیک اعمال کی کثرت کرتا ہے، اور پھر اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، کرتا رہتا ہے اتنا کہ بس اس کا ہر چیز تقریباً اس کی پھر اللہ تعالیٰ کے عبادت اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے زمرے میں گزرتی ہے، یعنی ہر چیز میں اس کو حلال حرام جائز ناجائز اس کی جو ہے فکر رہتی ہے، اور وہ حلال حرام جائز ناجائز ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر اسی طرح جو ہے اور مزید اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اس کا نفس جو ہے اس درجے پر، اور ایسا ہو جاتا ہے، اس درجے پر پہنچ جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے کل بروز قیامت اس کو یہ فرمائیں گے، یا ایتها النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئن، اے پاکیزہ نفس، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف لوٹ، تو رب سے راضی، رب تو اس سے راضی۔ تو پہلے نفس امارہ ہوتا ہے، یعنی پہلے اس کی جو سرکش ہوتا ہے نفس، وہ نفس امارہ کہلاتا ہے،
جس کو ذکر کیا ہے 13ویں پارے کے شروع میں، وما ابرئ نفسی، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، قول کی حکایت بیان کرتے ہوئے، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس تو حکم دیتا ہے برائی کا، الا ما رحم ربی، مگر جس پر اللہ تعالیٰ اپنا رحم فرمائے۔ اسی طرح نفس لوامہ جو دوسری قسم بتائی ہے، اس کو بھی قرآن کریم میں سورۃ القیامہ میں بیان کیا ہے، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، تو اس کو بیان کیا گیا۔ اور تیسری قسم کو فجر کے آخری آیتوں میں بیان کیا ہے، یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ تو اس لیے انسان نفس امارہ جو ہوتا ہے، اس کے ساتھ جہاد کرنا، فرمایا کہ اصل مجاہدہ تو یہ ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ جو فرمایا کہ والمجاہد، یہاں پر جو فرمایا ہے اس سے پتہ یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جو جہاد کیا جاتا ہے اس جہاد کے بارے میں کوئی الٹی سیدھی سوچ یا کوئی غلط عقیدہ کوئی بنا لے، یہ وہ مراد نہیں ہے یہاں پر، ذہن میں رہے۔ کیونکہ جہاد جو ہے جہدن سے ہے، اور جہدن کے جو معنی ہے عمومی معنی، عام معنی کے اعتبار سے کسی بھی نیک کام میں محنت کرنے کے ہیں۔ اس عام معنی کے اعتبار سے مجاہد وہ شخص بھی کہلائے گا کہ جو کسی بھی نیک کام میں کوشش کر رہا ہے، لیکن چونکہ اصطلاحی معنی کے اعتبار سے، عرفی معنی کے اعتبار سے یہ مجاہد اور جہاد، لفظ جہاد یہ خاص ہے اللہ کے راستے میں قتل و قتال کرنے کے معنی میں، اس لیے یہ جو ہے لفظ جہاد اس کے علاوہ اور کہیں استعمال نہیں ہوگا، لیکن لغوی معنی کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ اسی طرح بزرگ جو بتاتے ہیں، جو اعمال بتاتے ہیں اولیاء کرام، اس کو مجاہدہ کہا جاتا ہے۔ مجاہدہ وہ بھی اسی سے مشتق ہے، کیونکہ وہ بھی نفس کے خلاف جہاد ہوتا ہے، نفس سے کوشش اور محنت ہوتی ہے۔ پھر ہجرت دو قسم کی ہوتی ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ہجرت دو طرح کی ہوتی ہے، دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک ہجرت ظاہری ہے اور ایک ہجرت باطنی۔ اچھا، جہاد کے متعلق کہ جو میں نے ابھی اس کے معنی بتائے ہیں، عمومی معنی، لغوی معنی، اس میں ایک بات اور ذہن میں رکھیں، اسی کو حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ اپنی ایک غزل کے اندر، اس میں ایک شعر جو ہے وہ یہ کہتے ہیں، محبت کیا ہے دل کا درد سے دور ہو جانا، اس والی غزل کے اندر نظم میں شعر کہتے ہیں، یہاں تو سر سے پہلے دل کا سودا شرط ہے یارو۔ یہاں تو ایک شعر ہے، یہ ایک شعر کا ایک مصرع ہے، یہ شعر کا ایک مصرع ہے، یہاں تو سر سے پہلے دل کا سودا شرط ہے یارو، یعنی سر اللہ کے راہ میں دینے سے پہلے دل کو اللہ تبارک و تعالی کے اطاعت پر مجبور کر کے، اور دل کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر مضبوط کر دیا جائے، لگا دیا جائے، تاکہ جب جہاد کے لیے سر کٹانے کے لیے بھی نکلے تو نیت درست ہو، اللہ کے رضا کے علاوہ اور کوئی نیت نہ ہو۔ اور یہ ہجرت کی دو قسمیں ہیں، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے، ایک ہجرت ظاہری اور ایک ہجرت باطنی۔ ظاہری ہجرت یہ ہے کہ آدمی اپنے دین کی خاطر جو ہے اپنا وطن چھوڑ کر دوسری جگہ چلا جائے، لہذا وہ ہجرت جو مکہ سے مدینہ ہوئی تھی، وہ ہجرت جو تھی وہ فتح مکہ کے بعد پھر ختم ہو گئی، لیکن اس کے علاوہ بھی ہجرت اس معنی میں باقی ہے، وہ ہجرت تھی فرض، اور اس کے فضائل ابھی بھی ہے، لیکن فرض درجے میں ہجرت نہیں رہی۔ ہاں، کوئی ایسی جگہ یا ایسا مقام ہو کہ جہاں پر دین پر چلنا 1% بھی نہ چلنا ممکن نہ ہو، تو وہاں سے ہجرت کرنا ضروری ہے، وہاں سے ہجرت کرنا ضروری ہے۔
تو پھر ہجرت اس پر فرض ہو جائے گی۔ ویسے اپنے دین کو بچانے کی خاطر ہجرت کر کے ایسی جگہ چلے جانا جہاں اس کو دین پر عمل کرنے میں کوئی دشواری نہ ہو، یہ ہجرت ظاہری کہلاتی ہے۔ اور باطنی ہجرت یہ ہے کہ آدمی گناہوں کی زندگی کو چھوڑ کر اطاعت اور اتباع والی زندگی گزارے۔ اب یہاں پر ویسے تو اگر ہم دیکھیں تو کتنے ہمارے ہوتے ہیں کہ جو دنیا کی خاطر ایسی جگہوں پر چلے جاتے ہیں کہ جہاں ان کو دین کے معاملات میں بہت پریشانیاں آتی ہیں، حتیٰ کہ کہیں تو ان سے روزے تک تڑوا دیے جاتے ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے۔ تو یہ سوچنے کی چیز ہے کہ ہم ہجرت کو چھوڑ کر کس طرف جا رہے ہیں۔ تو باطنی ہجرت گناہوں کی زندگی اور گناہوں کو چھوڑ کر اطاعت کی زندگی، اطاعت کی طرف جانا۔ محدثین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد جو فرمایا تھا، یہ اس وقت فرمایا جب صحابہ کرام ظاہری ہجرت کر رہے تھے، کہ ظاہری ہجرت تو کر رہے ہیں لیکن باطنی ہجرت کی طرف توجہ ہو۔ اور بعض علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں ان صحابہ کرام کے لیے تسلی بھی ہے کہ جو کسی عذر کی وجہ سے، آزار کی وجہ سے ہجرت نہیں کر سکے تھے ظاہری، تو ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اصل ہجرت تو گناہوں کو چھوڑ کر اطاعت کی طرف آنا ہے، تو آپ گناہوں کو چھوڑیں، اطاعت کی طرف جب آپ آ گئے ہیں تو آپ تسلی رکھیں۔ مجبور ہیں، عذر کی وجہ سے نہیں کر سک رہے، تو کیونکہ شرعی عذر تھا اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تسلی کے لیے فرمایا۔ ترکیب اس کی دیکھتے ہیں۔ المجاہد یہ مبتدا ہے، من موصولہ، جاہد فعل، ضمیر اس کے اندر فاعل ہوا کی، نفس مضاف، ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مفعول، جاہد کا مفعول بنے گا۔ فی حرف جار، طاعت مضاف، لفظ اللہ مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر یہ فی حرف جار کا مجرور بنے گا، جار اپنے مجرور سے مل کر جاہد فعل کا متعلق ہوگا، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر من موصولہ کا صلہ ہوگا، اور من موصول اپنے صلے سے مل کر مبتدا کی خبر ہوئی، اور المجاہد و مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ والمہاجر من ہجر الخطایا والذنوب، حقیقی مہاجر وہ ہے کہ جس نے گناہوں سے یعنی چھوٹے بڑے ہر قسم کے گناہوں سے ہجرت کی، یعنی گناہوں کو چھوڑا۔ یہ بحث ہو گئی ہے۔ اس کی ترکیب دیکھ لیتے ہیں۔ المہاجر مبتدا، من موصولہ، حجر فعل، ضمیر اس کے اندر فاعل، الخطایا معطوف علیہ، اور حرف عطف الذنوب معطوف علیہ مل کر حجر کا مفعول ہوا، حجر فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر من موصولہ کا صلہ ہوا، من موصول اپنے صلے سے مل کر مبتدا کے خبر بنا، اور مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ چلیں آج یہیں تک رکھتے ہیں، باقی انشاءاللہ کل پڑھیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔